اور یہ جتنی بھی میری بہنیں ٹک ٹوکروں سے متاثر ہو کے اپنے کپڑوں کا سائز چھوٹا کر رہی ہیں دن بدن، چلو اوکے فائن، تم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، تمہاری پرورش مسلمانوں نے کی، بچپن میں تمہیں قرآن سکھایا گیا، 12-14 سال کی عمر میں تم نے اچھی خاصی نمازیں پڑھی، لیکن آج جوانی کے پر لگ گئے، موبائل ہاتھ میں آیا اور موبائلوں میں لوگ ناچتے ہوئے نظر آئے، بے حیائی کرتے ہوئے ٹرینڈ پہ جاتے ہوئے دکھائی دیے، اور یہ بہن بھی بیٹھ کے متاثر ہو رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے، مجھے بھی چاہیے لوگوں کی یہ اٹینشن، مجھے بھی چاہیے کہ میرے لیے کوئی کلیپ کرے، مجھے بھی چاہیے کہ کوئی مجھے یہ گفٹنگ شفٹنگ کرے، میرے تعلقات بنے، کوئی باہر ملک کے ویزے لگ جائیں، کسی نواب صاحب یا سیٹ صاحب سے ایک ریلیشن کریٹ ہو اور وہ میری دنیا کو چار چاند لگا دے، ہاں بدلے میں عزت لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جس کی یہ سوچ بن رہی ہے یا بنی ہوئی ہے یا اس کو کیری کر رہی ہے، وٹ ایور، چلو اوکے فائن، آج زندگی ہے، کر لو گی تم، آج جسم میں سانسیں چل رہی ہیں، بن گئے تمہاری ریلیشن، چلا لو گی یہ ریلیشنز بھی، اب آج تمہارا جسم سانسیں لے رہا ہے، بول رہا ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جسم ہے بھی جوان، تو اس جوانی کے نشے میں 2-4 سٹیپس ٹرینڈنگ سانگز پر آپ لوگوں نے ڈانس کر لیا، ریلز بنا لی، اوکے فائن، لیکن خود سے صرف ایک سوال کرو کہ یہ سب کب تک اور کتنا چلے گا، لیکن بس صرف ایک سوال، کیا اس جسم میں یہ سانسیں ہمیشہ چلتی رہیں گی؟ کیا یہ آنکھیں لائف ٹائم تک جھپکتی رہیں گی اور تمہیں دنیا ایسی ہی رنگرلیوں میں دکھاتی رہے گی؟ کیا انہوں نے کبھی بند نہیں ہونا؟ کیا یہ کان اسی طرح بجتے رہیں گے، کبھی سریلی آوازوں سے تو کبھی لوگوں کی کہانیوں سے؟ کیا ان کانوں نے کبھی بند نہیں ہونا؟ کیا یہ جسم ایسے ہی ہمیشہ لش پش رہے گا، بلش کرے گا؟ کیا جیتے جی یہ جسم بڑھاپے کے حوالے نہیں ہوگا، بیماری کے حوالے نہیں ہوگا، کمزوری کے حوالے نہیں ہوگا، آزمائشوں کے حوالے نہیں ہوگا؟ اور چلو اگر ان ساری چیزوں کے حوالے نہ بھی ہوا تو کیا یہ جسم موت کے حوالے نہیں ہوگا؟ تو جب بات آئے گی نا موت کی تو آپ کی ساری لذتیں پھیکی پڑ جائیں گی نا، آپ کی ساری اکڑ، آپ کی ساری بے حیائیوں کے خواب مٹ جائیں گے، اصل میں آپ موت کو بھول چکی ہیں۔ تو میری بہن، میرا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں آپ کا ایک بھائی ہوں، نصیحت کرتا رہوں گا، اللہ نے کہا ہے، یہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ یار جو لوگ بھی یہ گانے وغیرہ سن رہے ہیں، سارا دن کسی کے خوابوں اور خیالوں میں گمسم رہتے ہیں، سارا دن گیمز کھیلتے رہتے ہیں، ریلز دیکھتے رہتے ہیں لوگوں کے، اب یقین کریں یہ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی روحانیت کو تباہ کر رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے ہم تو جسٹ گیم کھیل رہے ہیں، انہیں لگتا ہے جسٹ ہم تو صرف سانگ سن رہے ہیں، کون سا کفر کر رہے ہیں، کون سا شرک کر رہے ہیں، ارے ہم تو صرف اچھے سے ریلیشن میں، ہماری تو ڈیزائرز، ہماری انٹینشنز بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دوسری جانب انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اپنے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو لبھانے کے چکروں میں، اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے چکروں میں، اپنی اسپریچویلٹی کو اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ روحانیت کہ جو انسان سے عبادات کرواتی ہے، وہ روحانیت کہ جو انسان کو اللہ کا تعارف کرواتی ہے، وہ روحانیت جو انسان کے دل کو پرسکون رکھتی ہے، ایسی روحانیت کو جسٹ گناہوں کی لسٹ کی خاطر، 2-4 سیکنڈ کے مزے کی خاطر تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، اور جب وہ روحانیت تباہ ہو جاتی ہے تو پھر ان کی زندگی کا وہ دور شروع ہو جاتا ہے کہ جس دور میں انسان کو اپنا آپ ہی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، اپنی سوچوں سے لڑ نہیں پاتا، اپنے ڈیزائرز کو قابو میں نہیں کر پاتا، اپنے نفس کے آگے جھک جاتا ہے۔ اللہ کی بندگی بہت مشکل لگتی ہے پھر، اور گناہوں کی لسٹ، شیطان کی تمام چالیں، نفس کی تمام خواہشوں کو پورا کرتا ہے۔ سنبھال لے خود کو یار، کوئی نہیں آئے گا تجھے سنبھالنے کے لیے، اپنی یہ زندگی بچا لے یار، جو گزر گئی ہے وہ تو بھی مانتا ہے کہ ضائع ہوگی ہے، جو رہ گئی ہے نا اس کو بچا لے، تاکہ قیامت کے دن تیرا ہنستا ہوا چہرہ تو دیکھنے کو ملے، فخر سے ایک چوڑا سینہ تو ملے کہ بزدلوں والی زندگی نہیں گزاری تھی میں نے، گنہگاروں والی زندگی نہیں گزاری تھی میں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی گزاری تھی میں نے، اللہ کی محبت میں جیا تھا، اللہ کی محبت میں رویا تھا، خود کو اتنا نہیں گرایا تھا کہ ہر ارے غیرے کے آنسو نکالے ہو، زندگی کے 2-2 10-10 سال لوگوں پہ نہیں، اللہ کو دیے تھے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے بتا کہ تو کس کا بندہ ہے؟ اللہ کا بندہ ہے، شیطان کا بندہ ہے، کس کی مان رہا ہے؟ اللہ کی مان رہا ہے یا شیطان کی مان رہا ہے؟ کسے تو نے اپنا دوست سمجھا ہوا ہے؟ کسے اپنا دوست مانا ہوا ہے؟ سارا دن موبائل کا غلط استعمال کر کے شیطان سے اپنی دوستیاں نبھا رہا ہے، یا اس کا ڈھنگ سے استعمال کر کے اللہ کو دکھا رہا ہے کہ اللہ میں بندہ مومن ہوں؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا۔ اللہ والے مومنین، مسلمان وہ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کی بات آتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان پر پیش کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ اور شیطان کے بندے کیا کرتے ہیں؟
शैतान के बंदे हर गुनाह के बाद दूसरे गुनाह की प्लानिंग्स करते हैं, हर बेहयाई के बाद बड़ी बेहयाई की तरफ जाते हैं, हर गुनाह को जस्टिफाई करते हैं, इबादतें स्किप करते हैं और अपने दिलों को पत्थरों से ज़्यादा सख्त बना बैठते हैं। अल्लाह वालों के दिल नरम होते हैं अपने लिए, लोगों के लिए, और जो शैतान वाले होते हैं ना, उनके दिल सख्त हो जाते हैं। वो अपने ऊपर भी जुल्म कर रहे होते हैं गुनाहों की गंदगी से, और लोगों की ज़िंदगियों को भी झूठ से, धोखे से, फरेब से, बेहयाइयों से बर्बाद कर रहे होते हैं। यार इस दुनिया में हम क्यों आए हैं? अल्लाह वाला बनने के लिए ना, तो अल्लाह वाला बनते हैं ना यार, क्या ही मुश्किल है इसमें। अरे जो बंदा नफ्स और शैतान को राज़ी कर सकता है, और नफ्स और शैतान की रज़ा इंसान की बर्बादी है और ख़ुद को बर्बाद कर सकता है, वो बंदा अल्लाह को राज़ी नहीं कर सकता, अपना टाइम अल्लाह को नहीं दे सकता। और अल्लाह की रज़ा में इज़्ज़त है, दौलत है, शोहरत है, सुकून है, इत्मीनान है, सब कुछ है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। तो मेरी जान, अल्लाह के साथ ज़िंदगी गुजार के कामयाब बन, ना कि शैतान वाली ज़िंदगी गुजार के अपने आप को बुज़दिल बना। ठीक हो जा, ठीक कर ले खुद को। एक भाई की तुझसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गुनाहों को फ़र्ज कर लिया हमने अपने ऊपर, अब ये किसी सूरत नहीं छूट सकते, ना हम छोड़ना चाहते हैं। अल्लाह के बंदो, नमाजें फ़र्ज हैं आप लोगों पर, हया फ़र्ज है आप लोगों पर, अल्लाह के अहकामात फ़र्ज हैं आप लोगों पर, लोगों की गुलामी नहीं फ़र्ज आप पर, अल्लाह की गुलामी फ़र्ज है आप पर। 25-30 हज़ार रुपए के लिए बॉस के सामने हाथ बांध के खड़े हो सकते हो, लेकिन वो रब जिसने करोड़ों की आंखें दी, करोड़ों के कान दिए, करोड़ों का दिल दिया और दुनिया में रहने सहने का ढंग दिया, एक इंसान पर इतनी नेमतें की, अगर वो गिनने बैठ जाए तो गिन ना सके, इसकी मैथमेटिक फेल हो जाए, उस अल्लाह के सामने 5 मिनट हाथ बांधना हमारे लिए मुश्किल है, हमारा दिल नहीं चाहता। एहसान फरामोश लोग हैं हम, मुनाफिकों की आला मिसालें हमारे अंदर पाई जाती हैं, लेकिन हम वो लोग हैं जो गलत होने के बावजूद अपने आप को खुद ये सेटिस्फाइड कर रहे होते हो कि नहीं नहीं भाई तू ठीक है, तेरी कोई गलती नहीं है, जिसकी वजह से फिर हमें मौका नहीं मिल पाता अपनी गलतियों को सुधारने का। यार अपनी गलतियां तो एडमिट करो, अपनी कमजोरियां तो एडमिट करो। कब तक नफ्स और शैतान की कठपुतली बनकर अपनी जिंदगियां गुजारोगे यार? मैच्योर हो चुके हो, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली है आप लोगों ने, पैसे कमा रहे हो, मुआशरे की समझ आ चुकी है तुम्हें, अपना अच्छा और बुरा जानते हो। खुदा की बंदो, अपने अल्लाह को अपनी ज़रूरत समझो, अपने अल्लाह के बगैर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारो। बहुत सारे लोग चले गए हैं जिनकी ज़िंदगियों में सब कुछ था लेकिन अल्लाह नहीं था। आज वो हसरत कर रहे हैं इस बात पर कि काश कुछ ना होता, अल्लाह होता, हम कामयाब हो जाते। किस मुआवजे का इंतज़ार कर रहे हो कि जब वो होगा तब जाके तुम अल्लाह पे ईमान लाओगे? प्लीज़ मेरी बहन, प्लीज़ मेरे भाई, बस कर दो यार। आ जाओ, अपने इस्लाम पे गैरत करो, आओ अपने अल्लाह के साथ टाइम स्पेंड करो, आओ कुरान को पढ़ो, इसे समझो, इसकी तालीमात को दिल में उतारो और पूरी दुनिया में फैला दो इसको। तुम्हारा मिशन है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो इतने बखील होते हैं, इतने कंजूस होते हैं, अपने मुंह के जायकों से और अपने पेट से इतना दिल लगाया होता है कि दूसरे की भूख का एहसास नहीं होता। माल जमा करने में सारी जिंदगी गुजर जाती है उनकी। उनकी आंखों के सामने जब उनका बैंक बैलेंस इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है ना उन्हें, तो उन्हें एक सेटिस्फेक्शन सी मिलती है जो सो कॉल्ड सेटिस्फेक्शन होती है। हालांकि इसके पड़ोसी का ये हाल होता है कि वो 100 रुपए के नोट के लिए तरस रहा होता है और ये अपनी ज़मीन जायदादों का मुआयना करके अपना दिल बहला रहा होता है कि मैं तो बहुत बड़ा शेख हूँ, बहुत बड़ा खान हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ। एनी हाँ, तो ज़कात देना फ़र्ज़ है। बहुत सारे लोग इस ज़कात की अदायगी में भी कोताही करते हैं, नहीं अदा करते फ़र्ज़। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हम पर फ़र्ज़ है, उनमें कोताही करना अपने ही हाथों से अपने आप को बर्बाद करने की बात है। तो जो सेकंड क्वालिटी है मोमिनीन की, वो ये है कि वो अल्लाह की इबादत करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी अपने अल्लाह के साथ गुजारते हैं, अल्लाह के बगैर नहीं गुजारते, शैतान और नफ्स और हवस और शहवतों के हवाले ख़ुद को नहीं करते। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को सामने रखकर अपनी सारी ज़िंदगी गुजारते हैं। वही स्टेप्स उठाते हैं जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा शामिल हो। ठीक है, अब मैंने अपने अंदर जाके अपने आप से ये सवाल करना है कि क्या मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, और आपने अपने आप से पूछना है कि क्या तुम अल्लाह की इबादत करते हो। मेन ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि तुम इबादत के लिए आए हो। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने जिन्नों को और इंसानों को महज सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह के बंदो, एक हो जाओ। तुम्हारी इस अफरा तफरी से दुश्मनों को ये मौका मिल रहा है कि तुम्हारे बच्चों को मारा जाए, तुम्हारी औरतों की इज्जतों को पामाल किया जाए, तुम्हारे मर्दों को कमजोर, लाचार और बेबस बनाया जाए,
اور ہم لوگ ابھی تک انٹرٹینمنٹ سے باہر نہیں آ رہے. گانا سننا، فلمیں دیکھنا، گیمیں کھیلنا، بازاروں میں ٹائم ضائع کرنا، محبتوں کے دعوے وعدے، شادیاں، سیر سپاٹے، بس یہ ہمارا مقصد رہ گیا. جو انسان بھی اس بے حسی کے حوالے ہے نا، بس اس انسان کے مرنے کی دیر ہے. فرشتے کھینچ کھینچ کے روح نکالیں گے کہ اس لیے تم نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ خواہشوں کے غلام بنے رہو ساری عمر، نفس اور ہوس کے گیمز کھیلتے رہو، اور یہ اربوں کی عیاشیاں تو ایسے نکلیں گی نا انشاءاللہ کہ غزہ کے لوگ چیخ چیخ کے پکار رہے تھے اربوں کو اپنی مدد کے لیے، کیونکہ امید تھی نا. وہاں بچے مرتے رہے اور وہ عمارتیں بنانے میں مصروف ہیں، ملک کی ترقیوں پر فوکس کر رہے. ہاں، اسلام ان کی آنکھوں کے سامنے گر رہا ہے، کٹ رہا ہے، مر رہا ہے، کوئی فکر نہیں. مسلمان حکمرانوں کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. ان کے کانوں کو بہرا کر دیا گیا، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا گیا، ان کے دلوں کو مار دیا گیا، سیاہ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ دیکھ نہیں پا رہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. سٹل اپنی عیاشیوں کے اڈوں کو چلا رہے ہیں، اپنے پروٹوکول سے خوش ہیں. بیچارے اپنی بیوی بچوں کی فکروں سے آزاد نہیں ہو پا رہے، کھانے پینے کی محفلوں سے ان کو فرصت نہیں ہے. اور لوگوں سے کٹ آف ہو جانا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کسی کونے میں بیٹھ جانا صبر نہیں ہوتا. اپنے غموں کو سوچ سوچ کر، اپنی پریشانیوں اور اپنے برے حالتوں کو سوچ سوچ کر اپنی زندگی میں موجود اپنی اچھائیوں کو بھول جانا، راحتوں کو بھول جانا، اپنا مزاج چینج کر لینا صبر نہیں ہوتا. غموں کے ہوتے ہوئے مسکرانے کو صبر کہا جاتا ہے. ٹینشن، پریشانی، آزمائش، دکھ، درد، تکلیف، ہر طرح کی بلائیں دل میں موجود ہوں، اس کے باوجود الحمدللہ کہہ کر اپنی منزل کی طرف قدم بڑھانے کو صبر کہا جاتا ہے. دنیا نہیں سمجھ رہی، لوگ نہیں سمجھ رہے، اپنے نہیں سمجھ رہے، الٹا انہی کی وجہ سے زندگی بھی تنگ ہے، بوجھ ڈال رہے ہیں ہم پر. ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ایک پہاڑ ہے اور اس کے نیچے میں ہوں. اس کے باوجود ریلیکس ہو کے، کمفرٹیبل ہو کے اللہ سے یہ کہنا کہ الحمدللہ صبر. تو میری جان بڑھ آگے، چھوڑ دنیا کو، دنیا کی ٹینشن کو، دنیا کی پریشانی کو. تیرا مقصد نہیں ہے یہ دنیا. اگر اچھی بھی ہوگی نا تیرے ساتھ، تب بھی تجھے سیٹسفائیڈ نہیں کر سکے گی. اس دنیا نے اگر ساری دولتیں لوگوں سے سمیٹ سمیٹ کر تیرے قدموں میں رکھ دی نا، تب بھی تو سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا. تیری ڈیمانڈ بڑی ہائی ہے، تو یہاں کے لیے بنا ہی نہیں ہے. دنیا کی کوئی دولت تجھے خرید نہیں سکتی، دنیا کی کوئی شہرت تجھے خرید نہیں سکتی. ارے یہ ساری دنیا مل کر تجھے وہ سکون نہیں دے سکتی جو کہ تو ڈیزرو کرتا ہے، کیونکہ اس کی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے، اس کی ویلیو ہی نہیں ہے. تجھے افورڈ کرنے کی اس دنیا میں طاقت ہی نہیں ہے. تو بہت بڑی جنگیں لڑنے آیا. تو اپنے سارے اعمال کا بدلہ اپنے اللہ سے لے گا، جس کی شان بڑی، جس کی عطائیں بڑی. ہم نے صرف ارادہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں. آج سے پہلے جو زندگی جیسے گزری، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی. مشرک جب اسلام قبول کر کے اللہ کی فرما برداریوں پر اترتا ہے نا، تو اس کا شرک سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. پھر وہ سوچ کہ میں نے 60-70 سال تک شرک کیا، اس کی کمزوری ہوتی ہے. وہ آگے کی زندگی کے بارے میں پلاننگز کرتا ہے، کیا سیکھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اس کی ساری کنسنٹریشن آگے کی زندگی پر شفٹ ہو جاتی ہے. یہی چیز ایک گنہگار مسلمان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے، اوکے فائن، اس سے پہلے تم گنہگار تھے، بدکار تھے، بے حیا تھے، گناہوں اور لذتوں اور بغاوتوں پر تھے. اب چونکہ تم نے توبہ کر لی ہے، اب چونکہ تمہارا صلح اللہ سے ہو گیا، اور چونکہ اللہ رب العزت نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، تو اب پچھلا چھوڑو. کیا کیا، کیسے کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا، اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آگے کا سوچو، غلطیوں سے سیکھو. گزرا ہوا وقت کوئی بھی اپنے تابع نہیں کر سکتا، کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا. البتہ توبہ کر کے اپنے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلا جا سکتا ہے، اگر توبہ سچی ہو. اللہ فرما رہا ہے نا کہ جو انسان سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف اس کے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں آتا. اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ معاف کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ کرے گا وہ معاف. اگر لبرل لائف تم لوگوں کو اتنی عزیز ہے، تو ڈر ڈر کے کیوں انجوائے کر رہے ہو؟ کھل گیا ہو نا لبرلزم کے میدان میں. اعلان کرو کہ ہمارا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. جو شریعت انسان کو قید کر کے رکھتی ہے، پابند کر کے رکھتی ہے اللہ کے احکامات کا. جب شیطانی زندگی اتنی ہی پسند ہے تو پڑھ لو پھر شیطان کا کلمہ. کیونکہ جو لوگ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ اپنی زندگی کی سانسیں اللہ کے نام لکھ دیتے ہیں. زبانوں پہ کلمہ سجا کر، لباس اسلام کا پہن کر تم لوگوں کو یہ زیب کیسے دیتا ہے کہ گندگی میں منہ مارو؟ لوگوں کی زندگیاں داؤ پہ لگی ہے یار. لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور تم لوگوں نے اپنی مستیوں اور جوانیوں کے نشے میں زمین اور آسمان کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے. غیرت کرو تھوڑی سی یار. انسان ہو، کوئی جانور تو نہیں ہو. تھوڑا اپنی زندگی پر غور کرو کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں.
اگر آج تمہیں موت نے پکڑ لیا اور اللہ رب العزت نے اپنے سامنے کھڑا کر کے تم سے یہ پوچھ لیا کہ فلسطین میں بچے مر رہے تھے، جوان مر رہے تھے، لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ تو کیا یہ کہہ سکو گے کہ میں یونیورسٹی میں ناچ رہا تھا، میں فلمیں دیکھ رہا تھا، میں گیمز کھیل رہا تھا؟ ان کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم اپنے نفس کو تو لگام ڈال سکتے ہو نا؟ تو یونیورسٹیوں میں جتنے بھی لڑکے ہو یار، سمجھاؤ اپنے دوستوں کو، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا دوست کل کس کی عزت اتارنے والا ہے، تمہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ تمہارے دوست کے دل میں کس کو دھوکے دینے کی پلاننگز چل رہی ہوتی ہیں، بچاؤ اسے۔ یہ جو دوست آ کر تجھ سے کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ فلانی لڑکی سے افیئر چلا رہا ہوں، فلانی لڑکی کے ساتھ یہ کرنے کا ارادہ ہے، گلا پکڑ لیا کرو اس کا، 2 منٹ کے لیے اس بیچاری کو بہن مان لیا کرو یار، کہ جو تیرے اس سو کولڈ دوست کی وجہ سے کچھ دنوں میں برباد ہونے والی ہوتی ہے اور تجھے پتا ہوتا ہے، لیکن تیرا چپ رہنا، اپنے دوست کے برے کاموں میں اس کا ساتھ دینا، اس بات کی علامت ہے کہ وہ تو ہے ہی بے غیرت، تم اس سے بڑے بے غیرت ہو، کہ تمہارے پاس موقع تھا اسے سمجھانے کے لیے، کسی کی زندگی بچانے کے لیے، لیکن تم خاموش رہے اور تم نے اسے سو کولڈ دوستی کا نام دیا۔ یہ لڑکے سارے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، یہ لڑکیوں کے ساتھ کیا کرنے والے ہوتے ہیں۔ چلو لڑکی بیچاری کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ تو تیرے دوست کی باتوں میں آئی ہوئی ہوتی ہے، تیرے دوست نے اسے سبز باغ دکھائے ہوتے ہیں، لیکن تیرا یہ دوست تیرے ساتھ بیٹھ کر تو تجھے تو بتا رہا ہوتا ہے نا کہ اس کے ارادے کیا ہے۔ تو جب بھی تیرا دوست تیرے سامنے اپنے گندے ارادے ظاہر کر رہا ہوتا ہے نا، تو تھوڑی غیرت کر لیا کر، بے غیرتوں کی طرح چپ چاپ کر کے سنا نہ کر، اس کا ساتھ نہ دیا کر۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے تیری یہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ اور میری بہن یقین کر، تو نے جس بھائی کو دھوکہ دے کر، جس باپ کو دھوکہ دے کر، جس ماں کو دھوکہ دے کر، یہ جن لڑکوں کی گیدرنگ اختیار کی ہے نا، اگر ان میں سے کسی میں بھی تو نے خود اپنی مرضی سے انٹرسٹ لے لیا نا، تو اس بندے نے تمہیں ایسے ذلیل کرنا ہے نا 1-2 سال کے بعد کہ تو روئے گی بیٹھ کے، افسوس کرے گی۔ تنہائی کے گناہ انسان کو کبھی بھی اللہ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہونے دیتے۔ اللہ رب العزت سے اسٹرانگ کنیکشن کے لیے جو چیز زیادہ فائدہ مند ہے وہ یہ ہے کہ آپ تنہائی میں عبادتیں کرنا سٹارٹ کرتے، آپ تنہائیوں میں اللہ کا ذکر سٹارٹ کرتے، تنہائی کے گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ تقریباً 1-2 ہفتے کے اندر اندر آپ اللہ کا تعلق فیل کریں گے، آپ کو ایسا لگے گا کہ یار میں اپنے اللہ کے لیے کچھ کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے انسان کو جو چیز دور لے کر تیزی کے ساتھ، وہ تنہائی کی گناہ ہے کہ ایک انسان بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے تنہائی کے گناہوں میں ملوث ہو جائے، سو اسے تنہائیوں میں بڑی لذتیں ملتی ہیں، بڑا آرام اور سکون اسے گھیرتا ہے، لیکن اللہ کا تعلق آہستہ آہستہ ضائع ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے تعلق کو مینٹین رکھنے کے لیے، اللہ رب العزت کو اپنے دل کے قریب رکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ تنہائی کی عبادتوں کو اسٹرانگ کرتے، آپ کے پاس کچھ ایسا ٹائم ہونا چاہیے جس میں آپ اور آپ کا رب، تیسرا کوئی نہ ہو، پھر چاہے وہ ٹائم آپ عبادت میں گزاریں، کچھ سیکھنے میں گزار دیں، یا اللہ کو یاد کرنے میں گزار دیں، یا اللہ سے اپنا دکھ اپنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کرے، اگر اعمال بگڑے ہیں تو ان اعمال کو سنوارنے کی کوشش کرے، اگر اللہ سے تعلق کمزور ہے تو بچی کچی زندگی میں یہ کوشش کرے، یہ محنت کرے کہ اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو، عقل مند بنے، بے وقوف مت بنے۔ بڑے بڑے ٹیلنٹ زمین کے نیچے دفن ہے، بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑے ملینئر بلینئر زمین کے نیچے دفن ہے، اور ان قریب تم بھی دفن ہونے والے ہو۔ سودا نہ کرو آخرت کا، سمجھانے والے سمجھا سمجھا کے تھک چکے ہیں آپ لوگوں کو، اب اگر آپ نہیں سمجھ رہے تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ تمام حجتیں ہر انسان پر کلیئر ہیں بھائی، سب جانتے ہیں کہ کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اس کے باوجود ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہ کریں جو نفس اور شیطان چاہتا ہے۔ پلیز تھوڑا سا صبر کر لو، تھوڑی سی ہمت دکھاؤ، زندگی زیادہ گزر چکی ہے، تھوڑی رہتی ہے۔ نفس اور شیطان کے بہکاووں میں آ کر اپنے ایمان کو داؤ پر لگانے کے بجائے ایمان سے فائدہ حاصل کریں۔ آپ خدا کا واسطہ بس کر دو، سمجھانے والے سمجھا سمجھا کے تھک چکے ہیں آپ لوگوں کو، لوگوں نے آپ کو پکڑ پکڑ کر اللہ کی آیتیں سنائی ہیں، اب یہ آپ کی کمزوری ہے کہ آپ اس پر یقین نہیں کر رہے، اپنے لیے اللہ کا راستہ انتخاب کرنا مشکل سمجھ رہے ہیں، اور شیطانی راستوں پر چل کر لذتوں میں گھرے اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ جاگیں، یہ جاگنے کا وقت ہے، سیریس ہو جائیں، یہ رولے رب پہ کی بچگانہ زندگی آپ کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی، آپ عاقل ہیں، بالغ ہیں، اب قیامت کے دن جو سوال حضرت علی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگا وہی سوال آپ سے ہوگا۔
آپ سے آپ کی زندگیوں کا پوچھا جائے گا، جوانیوں کا پوچھا جائے گا، علم کا پوچھا جائے گا، عمل کا پوچھا جائے گا، دولتوں، شہرتوں، لوگوں کے حقوق، ان ساری چیزوں کا آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ کیسے غفلت کر سکتے ہیں؟ کیسے خود کو سستیوں کے حوالے کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں جو لوگ اپنی زندگیوں کے ساتھ سیریس ہی نہیں ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے؟ اللہ سے نیک ہم سفر کی دعائیں ضرور کرنی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے آپ کو کسی اپوزٹ جینڈر کی ضرورت نہیں ہے، نیڈ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں رکھی کہ کوئی لڑکی تب تک مجھے حاصل نہیں کر سکتی جب تک اس کے ساتھ کوئی نیک لڑکا نہ جڑ جائے، یا کوئی لڑکا تب تک مجھ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے ساتھ کوئی عالمہ یا کوئی مبلغہ نہ جڑ جائے۔ شیطان نے نہ کسی عالم کو چھوڑنا ہے، شیطان نے نہ کسی مبلغ کو چھوڑنا ہے، اور شیطان نے نہ کسی عام انسان کو چھوڑنا ہے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ کی دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ کی عبادتوں میں مصروف ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی شیطان ایسی ڈیزائرز پیدا کرنے کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے۔ دینداروں کو دینداروں کے خواب دکھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے جب بھی کوئی ایسا بندہ آتا ہے نا جو بالکل ہماری سوچ پر پراپر اتر رہا ہو، جو ہماری ایکسپیکٹیشنز پر ظاہری اعتبار سے پورا اترتا ہو، تو آنکھوں کے سامنے جب بھی کوئی ایسا شخص آئے گا تو ہم فوراً اٹریکٹ ہو جائیں گے۔ تو جب بھی آپ کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سنیں یا پھر ایسے لوگوں کو سنیں اور اس کے رسول کی باتیں آپ تک پہنچا رہے ہو، تو آپ پر یہ فرض ہوتا ہے کہ اس کی باتوں کو پک کریں اور اپنی زندگی کو فوراً سے چینج کریں، نہ کہ یہ سوچنا کہ اگر یہ بندہ میری زندگی میں آ گیا یا یہ بندی میری زندگی میں آ گئی تو میری زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کیونکہ آپ کو کسی کی تنہائی کا بالکل علم نہیں ہے۔ جب بھی ہم ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے ہم اپنا اصل روپ چھپا کر آئیں گے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنی انٹروڈکشن میں اپنے گناہ، اپنی کمزوریاں یا اپنے عیب ریویل نہیں کرتا، لہٰذا ہمیشہ اپنے مقصد پر نظر رکھیں۔ ڈسٹریکٹ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ شیطان آپ کو ہر اس لمحے گمراہ کرے گا جس لمحے آپ خود اسے موقع پرووائڈ کریں گے۔ محتاط رہا کریں۔